جاتا ہے تو سب سے پہلے جو تحفہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کے جنازے میں جتنے بندے شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے، سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی سے منکر نکیر جب آئے بات سوال کرنے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا تحفہ رکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا جو جو جنازے میں شامل ہوا نا اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ شعب الایمان میں ایک واقعہ موجود ہے اور علامہ سیوطی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لوگ بزرگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بچے اگرچہ شور کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا وہ ایک اللہ کی ولیہ کا مثال ہو گیا، ایک کفن چور رہتا تھا، اس نے جو ہے نا قبر کا نشانہ بنایا اور اس نے کہا رات کو کفن جا کر چوری کروں گا۔ وہ کفن چور کا اس کا کاروبار تھا، اور رات گیا قبر اس نے کھولی تو اس نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ اب اندر سے آواز ہے، عجیب بات ہے کہ ایک جنتی کا لباس اتار رہا ہے، ایک جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جی آپ تو اللہ کی ولی ہیں، آپ تو اللہ کی بندی ہیں، آپ تو اللہ کی عبادت کرتی رہی ہیں، میں نے ساری زندگی نیک کام کیا کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی ساری زندگی اچھا کام کیا کوئی نہیں، میں تو کفن چور ہوں، آپ تو جنتی ہیں، میں جنتی کیسے ہوا؟ تو اس وقت اللہ کی ولیہ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ مومن کو تحفہ ملتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی سے فرمایا گیا کہ آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اللہ کے بندے ہیں نا، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے۔ اچھا اب انہوں نے آگے سے کہا بس اتنا سارا؟ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ آپ کو بندہ تیرا بندہ یہ کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس سے کہو کہ جو جو تیرا مرید ہے اس کو معاف کیا، جو جو تیرا مرید ہے اس کو معاف کریا۔ تو اگر سے جب بشر حافی کو یہ بشارت سنائی گی نا، فرمایا بس، فرمایا بس، انہوں نے کہا پھر ہمیں کیا پتا؟ پھر فرشتوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے سے کہو کہ جو جو تجھ سے پیار کرے گا، اور تو سبحان اللہ بڑھ رہی، سبحان اللہ، میں نہیں جب میں تاری مسجد میں مولوی تو سبحان اللہ تو پھر بھی کہہ نہیں پڑی نا۔ اچھا اب بات بڑی توجہ والی، میں یہ آپ کلام کہ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرتے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی ولی کی ہماری محبت جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے، کسی بندے کی محبت ہمارے کام آ جائے۔ وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے کہ ایک بندے کا حساب کتاب ہوا، اس کے اچھے اعمال کوئی نہیں، اس کو حکم ہوا لے جاؤ اس کو جہنم میں، وہ اب فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں، وہ موڑ موڑ کے دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف موڑ موڑ کر، حکم ہوا آپ تیرے پارے تو حکم بھی ہو گیا، اب موڑ موڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو کب جوش آئے گا، اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اب جوش میں آئی، فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ اب واپس لایا گیا، فرمایا کہ اب تو بتا میرے کسی ولی سے پیار کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کے بندوں کا پیار ہے۔ اچھا اب حکم ہوا کہ تو بتا میرے کسی ولی سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ میں کسی ولی سے پیار کرتا ہوں۔ تو اب پھر حکم ہوا اچھا چل تو یہ کر، تو یہ بتا میرے کسی ولی کا نام آتا ہے؟ یہ ولیوں کی محبت ہے۔ فرمایا تو میرے کسی بندے کا مجھے نام بتا دے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس کو ایک اللہ کے ولی کا نام یاد تھا، اس کا ایک ولی کا نام آتا ہے، اس نے بس ایک ولی کا نام لیا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے۔ ولی کی محبت ہے، فرمایا اے بشر جو جو تجھ سے پیار کرے گا جا سب کو معاف کر دیا۔ یہ ولی کی محبت کا کمال ہے۔ حضرات اکرامی اصل میں بات تو قرآن پاک کے قصے کی کرنا چاہتا تھا، یہ کچھ اللہ کے بندوں کا ذکر ضمناً اس کے شروع میں آ گیا ہے، تو ہم اللہ کے بندے اور بالخصوص ہر مہینے حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، ان کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو جائے، یہ حدیث کے کلمات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی ولی سے پیار ہو جائے پھر اس کو چھپانا نہیں ہے، پھر بتانا ہے۔ کیونکہ بتانا ہے اس لیے کہ یہ محبت تو کام آئے گی نا، دوسری محبت کام آنے والی نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی
بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے کرتے بڑا خوبصورت بات فرمایا. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ نے اتنا خوبصورت بات بیان کیا ہے، آپ نے اتنا خوبصورت بات کیا ہے، آپ یہ بتائیں آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرمائی، فرمایا اے پیارے موسیٰ، ہاں تجھ سے بھی ایک بڑا عالم ہے. سبحان اللہ، تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے. تو اب یہاں مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ میں بڑا عالم ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. یہ فرمانا اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جو علم کا جو منصوب تھا، علم کی نسبت ہے وہ اپنی طرف کی ہے. فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے پیارے تجھ سے بھی کوئی اور ہے، میرا اور بندہ بھی کوئی ہے. تو اب یہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کرایا گیا. اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم اللہ ہے تو پھر یہ سفر نہ ہوتا، پھر یہ نہ بتایا جاتا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جس بندے سے ملنا ہے وہ بندہ رہتا کہاں ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کو ملوں گا کیسے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وہاں ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین. دو دریا، یہ دریائے فارس اور دریائے روم، یہ دو دریا جہاں ملتے ہیں فرمایا وہاں ان سے تمہاری ملاقات ہوگی. مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کی جہاں ملاقات ہوتی ہے آپ کی وہاں ملاقات ہوگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر نشانی کیا ہے؟ تو حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ مچھلی جو ہے نا اس کو بھون لیں اور اپنے توشہ دام میں رکھ لیں، جہاں وہ زندہ ہو جائے سمجھ لینا وہیں رہتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی نشانی تھی. حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. بعض کہتے ہیں آپ ولی ہیں، بعض کہتے ہیں آپ نبی ہیں، اور بعض میں فرشتے کو بھی کہتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور زیادہ مفسرین کا جس طرف رجحان ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. تو یہاں قرآن پاک میں فتح کا لفظ آیا، نوجوان، فتح نوجوان کو بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا اور توشہ دام ان کو پکڑا دیا. آگے دیکھا جا کے آرام کرنے لگے کہ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے اور پانی میں جو ہے تیرنے لگ جاتی ہے، راستہ بنا دیتی ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، آگے سفر شروع کیا. ایک دن کا سفر کر لیا، پھر پوچھا کہ کھانا کو لاؤ، بھوک لگی ہے. تو حضرت یوشع بن نون کو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو میں نے تو دیکھا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو گئی ہے. تو وہ واقعہ آج کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہیں تو اللہ کے بندے نے ملنا تھا. پھر وہاں سے واپس آئے اور اس جگہ پر جب پہنچے تو وہاں